السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ گلوبل مارکیٹنگ کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ ہمارے اس لیکچر نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گلوبل مارکیٹنگ کا یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، دا گلوبل ٹریڈ انوائرمنٹ۔ تو کون کون سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو گلوبل ٹریڈز میں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade۔ نمبر 1 جو انوائرمنٹل فیکٹرز افیکٹ کرتا ہے گلوبل ٹریڈ میں، وہ ٹیرفس ہوتے ہیں، وہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں بیٹوین دا بائیلیٹرلس ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں بیٹوین دا کنٹریز، بیٹوین دا ریجنز۔ اس میں نمبر 1 جو گیٹ ہوتا ہے، جس کو ہم جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف آف ٹریڈ کہتے ہیں، یہ ایک ٹریٹی ہوتی ہے ملکوں کے درمیان جو پروموٹ کرتی ہے ٹریڈ کو ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے یہ ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس ٹریٹی جو اسٹیبلش ہوئی تھی وہ 1947 میں ہوئی تھی، جس میں مختلف ملکوں نے اس ٹریٹی کو سائن کیا تھا۔ یہ جو ٹریٹی ہے یہ ٹریڈز کے اندر جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، اس کو یہ ریزولو کرتی ہے۔ لیکڈ انفورمنس پاور، اس میں انفورسمنٹ کی پاور یعنی کہ لوگوں کے اوپر ملکوں کے اوپر اپلائی کرنا، اس میں بہت کم تھی، اس لیے اس کو ریپلیس کر دیا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں 1995 میں۔ اب جو موجودہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، جو گیٹ کی نئی فارم ہے، فارم فار اے ٹریڈ ریلیٹڈ نیگوسیشن امانگ 153 ممبرس۔ اس میں 153 ملکوں نے اس ٹریٹی کو سائن کیا بیسڈ آن دا جنیوا کانفرنس ہوئی۔ اس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کے نمائندوں، ان کے سفیر نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس ٹریٹیز کو انہوں نے پراپرلی سائن کیا۔ دا سرو ایز اے ڈسپیوٹ میڈیٹر تھرو DSP، یہ ڈسپیوٹس کو ریزولو کرنے کا نام ہے جو ملکوں کے درمیان اس DSP یعنی کہ بائی لیٹرل ٹریڈ ڈسپیوٹ جو ہوتی ہیں بیٹوین دا کنٹریز جو ہوتی ہیں، اس کو ریزولو کرتی ہیں تھرو DSP ایگریمنٹ۔ ہیز انفورسمنٹ پاور، کین امپوز دا سینکشن۔ اس میں طاقت ہے کہ وہ انفورس کرے اپنی پاورز کو ان ملکوں کے اوپر، سینکشن لگائے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کو ٹریٹی کو سائن کرتے ہیں لیکن اس کی وائلیٹ کرتے ہیں، اس کی ٹریٹی کو، اس کے ایگریمنٹس کو۔ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ منسٹریل کانفرنس ہوتی ہے۔ آل WTO ممبر جو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان کونسل میں منسٹریل لیول کے اوپر، جنرل کونسل میٹنگز، ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی جو ہوتی ہے، جس کو میں نے پریویس یہ بتایا تھا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی ہے یا DSB، وہ نمائندے کرتے ہیں WTO کو، جنرل کونسلز اور جنرل کونسل میٹنگ ایز اے ٹریڈ پالیسی ریویو باڈی۔ جنرل کونسل جو ہے وہ فردر سب کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، کونسل فار ٹریڈ ان گڈس اور کونسل فار ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ کونسل فار ٹریڈ ان سروسز۔ اینڈ فار ایگزامپل اس ٹریٹی کو فردر ایکسٹینشن ملی 2 بار ڈیولپمنٹ ایجنڈے میں، جس کو ہم TNC کہتے ہیں۔ TNC مراد ٹریڈ نیگوسیشنز کمیٹی، اور اس کی باڈی میں فردر انہوں نے ایڈ اپ سیشنز کیے یعنی کہ اسپیشل سیشنز ایڈ اپ کیے، نیگوشیٹنگ گروپس ایڈ کیے فردر اس کانفرنس کو زیادہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ ہرارکی آف PFT کی جو ہرارکی ہے وہ آپ کو یعنی کہ اکنامک یونین ہوتی ہے۔ اکنامک یونین اس میں فردر جو پیرامڈز کا جو لوور اینڈ ہے اس میں کامن مارکیٹ، ابولش ٹیرف اینڈ CET کامن ایکسٹرنل ٹیرف اینڈ فیکٹر موومنٹ، یعنی کہ ابولش ٹیرف کرتی ہے، یعنی کہ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں ٹیرف کے اندر اس کو دور کرتی ہے۔
کامن مارکیٹ اور کسٹمر یونین ابالش ٹیرف جو تھرڈ لیئر آف دا پیرامڈز ہے. اور فورتھ لیئر آف دا پیرامڈ میں ایف ٹی اے کی جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ یا فری ٹریڈ ایریا بھی اس کو کہتے ہیں, اس کے درمیان جو ٹیرف ہے ابالش ٹیرف بیریئرز اس کو بھی ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں. ایٹ دا لوور اینڈ آف دا پیرامڈز میں یہ 4 ہرارکیز ہوتی ہیں پی ایف ٹیز کی, جس کو ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی کہتے ہیں. فری ٹریڈ ایریا یا فری ٹریڈ ایگریمنٹ, 2 or more countries agree to abolish the tariff other countries to trade among themselves, یعنی کہ 2 سے زیادہ ملکوں کے درمیان آپس میں ٹیرف کو ختم کرنے کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں. جیسے کہ نفٹا میکسیکو, کینیڈا اور چائنا نے آپس میں سائے کہ ان کے درمیان جو کراس بارڈر ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر کوئی بھی ٹیرف نہیں ہوگا, کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. کنٹریز کنٹینیو دی انڈیپینڈنٹ ٹریڈ پالیسی ود ان دا کنٹری آؤٹ سائڈ دا ایگریمنٹس, وہ انڈیپینڈنٹلی کنٹریز جو ہیں اس ٹریڈ ایگریمنٹس کو فالو کرتی ہیں. رول آف دا ریجن ریکوائرمنٹ ریسٹرکٹ دا ٹرانسشپمنٹ آف دا گڈ فرام دا کنٹری ود ان دا لو ٹیرف ٹو دا اینڈ ادر کنٹری. تو اس کا ایک فائدہ جیسے کہ نفٹا پروٹیسٹ ان اوٹاوا نارتھ امریکہ, جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا, تو یہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ یا فری ٹریڈ ایریا کا ایک ایگزامپل ہے جس میں کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹ اور میکسیکو نے سائن کیا. نفٹا اسٹیبلش اے فری ٹریڈ ایریا ان 1994. All 3 nations pledged to promote the economic growth through tariff reductions and expand the trade and investment. No common external tariff restriction on the labor other movements remain. جو ہے میکسل بارڈر کراسنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ یعنی کہ یہ تمام ٹیرف کو نیلیفائڈ کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو کراس بارڈر ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں ہوگا. نفٹا انکم اور پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو میں نے یہاں پر آپ کو ڈسپلے بھی ہو رہی ہے اور آپ کو سلائڈ میں بھی اویلیبل ہوگی, اس کو آپ دیکھ لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کینیڈا کی انکم اور پاپولیشن جو ہے ایز پر دا جی ٹی پی اور ایز پر دا گروس نیشنل انکم کے پرسپیکٹیو میں کیا ہے. کسٹم یونین کیا ہوتی ہے؟ ایوولوشن آف دا فری ٹریڈ ایریا کا ایک ایوولوشن ہے, جدید فارم ہے. انکلوڈ دا ایلیمینیشن آف دا انٹرنل بیریئر ٹو ٹریڈ ایز اے ایف ٹی اے. ایف ٹی اے کے اندر فری ٹریڈ ایریا کے اندر جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان جو انٹرنل بیریئر ہوتے ہیں وہ کسٹمر یونین کے تھرو وہ ختم کیے جاتے ہیں. اسٹیبلش کامن ایکسٹرنل بیریئر ٹو دا ٹریڈ, اور کامن ایکسٹرنل بیریئر جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اس انڈر دا ایف ٹی اے اور کسٹمر یونین. فار ایگزامپل ای او, ترکی, دا انڈین کمیونٹی اینڈ میرکوسر اور کیریکوم, سینٹرل امریکن انٹیگریشن سسٹم جو ہیں انہوں نے ان ایگریمنٹس کو سائن کیا ہے. کسٹمر یونین کی یہ ایک بہت اچھی ایگزامپلز ہیں. کامن مارکیٹ انکلوڈ دا ایلیمینیشن آف انٹرنل بیریئر ٹو دا ٹریڈ. کامن مارکیٹ بھی انٹرنل بیریئر کو کم کرتی ہے, کامن ایکسٹرنل بیریئر کو بھی کم کرتی ہے جیسے کہ کسٹم یونین کے تھرو کیا. فلی موومنٹ آف دا فیکٹرز آف دا پروڈکشن فار دا لیبر کیپٹل انفارمیشن کا ایزیلی کراس بارڈر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ دوسرے ملکوں میں ایزیلی کام کر سکتے ہیں انڈر دا کامن مارکیٹ ایگریمنٹ. اکنامک یونین انکلوڈ ایلیمینیشن آف انٹرنل بیریئر جسٹ لائک دا فری ٹریڈ ایریا. کامن ایکسٹرنل بیریئر جسٹ لائک دا کسٹمر یونین allow for free capital of the production جیسے کہ کامن مارکیٹ میں فری ہے, یعنی کہ کامن یونین کے اندر وہ تمام کے تمام انگریڈینٹ آ جاتے ہیں جو فری ٹریڈ ایریا میں ہوتے ہیں, کسٹمر یونین میں ہوتے ہیں, کامن مارکیٹ میں ہوتے ہیں, اور کوآرڈینیٹ ہارمونیز اکنامک اینڈ سوشل پالیسیز ود ان دا یونین جو ہوتے ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں. اکنامک یونین جو سب سے بیس ایگزامپل ہے وہ یورپی یونین کی ایگزامپل ہے, فلیگ ہے. ان کو 22 ملکوں نے سائن کیا, ایک بینک بنایا, یونیفائڈ بینک تھا اکنامک یونینز کا, سنگل کرنسی یورو جو ہے وہ سنگل کرنسی بنائی. کامن پالیسیز جو ہیں ایگریکلچرز کی, سوشل پالیسی, ٹرانسپورٹ, کمپٹیشن اور مارجرز کی ہے. ریکوائر ایکسپینسو پولیٹیکل یونٹ ورلڈ لیڈ ٹو ایکسٹرنل گورنمنٹ ان دا ٹائم. یو ایس ایکسپورٹ ان 1998 1.2 ٹریلین, اور کینیڈا اور چائنا کی کیا تھی وہ اب آج جو ہے وہ آئی تھنک چائنا جو ہے بائی پاس کر چکا ہے یو ایس کو ایکسپورٹ ان 1.3 ٹریلین. یو ایس میں جو امپورٹ ہوئی 2.1 ٹریلین تھی 2009 میں,
اس میں سب سے زیادہ جو چائنا سے پروڈکٹ جو ہے امپورٹ کیا گیا ہے، پھر کینیڈا سے، پھر میکسیکو سے. لطینی امریکہ، سیکا، انڈین کمیونٹی، میریکوسر، کیریکوم انکلوڈ دا کیریبین، سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکن. یہ ایک بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ تھا جو نو گروتھ آف دا انفلیشن ڈیپتھ اور پروٹیکشنزم ہیز گیون وے ٹو فری market. Some concern for other growth within the region left learning politicians. Central American integration systems جو سلیویڈر، ہانڈرس جو ہے مختلف کنٹریز نے یعنی کوسٹریکا، پیناما، ان مختلف کنٹریز نے اس ایگریمنٹ کو سائن کیا. موونگ ٹوورڈ کامن مارکیٹ انہوں نے بنائے. 0 سے 15% ایکسٹرنل ٹیرف تھا. ریٹین ٹیرف آن دا گڈ الاؤ دا پروڈیوسنگ امپورٹنگ دا کنٹریز، اور ان کو اجازت دیتی تھی کہ دوسری کنٹری سے وہ پروڈکٹ کو امپورٹ کر سکیں. اینڈین کمیونٹی میں بولیویا، کولمبیا، ایکویڈور، پیرو نے اس کمیونٹی میں سائن کیا کسٹم یونین میں، جو ابولش کرتی ہے فورن ایکسچینج کے ان کے درمیان جو ٹیرف ہے، ایکسٹرنل ٹیرف کو کم کیا جاتا ہے یا اسٹیبلش کرتی ہیں اینڈین کمیونٹی نے. کامن مارکیٹ آف دا ساؤتھ، میریکوسر جس کو ہم کہتے ہیں، ارجنٹینا، برازیل، پیراگوا، یوروگوا اور وینزویلا نے اس ٹریٹی کو سائن کیا جو انٹرنل ٹیرف کو ایلیمینیٹ کرتا ہے. بولیویا، چیلی اور اینڈیکور اور پیرو نے ایسوسیٹ ممبر ہیں اس ٹریٹی کے. میریکوسر جو ہے اس میں جو جن ملکوں نے سائن کیا ان کی جی ڈی پیز کیا ہے، ان کی پاپولیشن کیا ہے، اور گروس نیشنل انکم جو ہے پر کیپیٹل وہ کیا ہے وہ بھی. کیریبین کمیونٹی اینڈ کامن مارکیٹس جو ہیں اس میں جو جی ڈی پی کیا ہے پاپولیشنز کی جن کنٹریز نے اس کو سائن کیا ہے وہ بھی آپ کو سلائیڈ کی فارم میں مل جائے گی. کیریکوم جو ہے وہ ایک اسکیچ بتایا گیا ہے کہ اس کی ٹریٹی کے اندر کن ملک کون سے ملک جو ہیں وہ شامل ہیں، یعنی کیریبین سی کے ارد گرد جو کنٹریز ہیں وہ اس تمام ٹریٹیز کے اندر شامل ہیں، یعنی ساؤتھ امریکہ کی جو کنٹریز ہیں. ایشین پیسیفک ایسوسیشن آف دا ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، آسیان جس کو ہم کہتے ہیں، برائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، میانمار، فلپائنز، سنگاپور، تھائی لینڈ، ویتنام نے اس ٹریٹی کو سائن کیا ہے. یو ایس اور ای او، چائنا جو ہے وہ ٹریڈ پارٹنر ہیں آسیان جو کمیونٹی ہے اس کے. آسیان کے جو ٹریٹیز جنہوں نے اس کو سائن کیا ان کی گروس نیشنل انکم کیا ہے، پاپولیشن کیا ہے اور ان کا جی ڈی پی کیا ہے وہ بھی آپ کو اس سلائیڈ میں بھی اویلیبل ہوگا، جیسے کہ آپ کو ڈسپلے بھی ہو رہا ہے. یہ جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ اس ملکوں کی کیا کیا جی ڈی پی ہے، پاپولیشن ہے اور گروس نیشنل انکم کیا ہے جنہوں نے آسیان کی جو ممبرشپس ہیں. سنگاپور جو ہیں ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ کنٹینر پورٹ، second highest standard of the living in the region beyond the Japan, 2.2 billion people, 90% literacy rate, over 300 company, crime is nearly no exist. یورپی یونین میں 1950 ٹریٹی یہ سائن ہوئی جس کو 22 ملکوں نے اس ٹریٹی کو سائن کیا تھا. میساچیٹس ٹریٹی سیٹ اسٹیج فار ٹرانزیشن ٹو دا اکنامک یونین اور سینٹرل بینک یا سنگل بینک کرنسیز. یورپی یونین میں نے 22 کیا تھا، 27 کنٹریز سائن کیا، 50 ملین پیپلز ہیں، 15 ٹریلین جی این ای ہے گروس نیشنل انکم ہے یورپی یونین کی. مڈل ایسٹ میں افغانستان، بحرین، سائپرس، ایجپٹ، ایران جو ہیں ان ملکوں نے مڈل ایسٹ کی ایک کمیونٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے آپس میں ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہیں سائن کیے ہوئے ہیں. گولف کوآپریشن کونسل افریقہ میں بھی ٹریٹی سائن ہے، مختلف ملکوں نے آپس میں ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں. لوکنگ ہیڈ ٹو دا چیپٹر 4 اس میں ہم دیکھیں گے سوشل اینڈ کلچر انوائرمنٹ. مجھے امید ہے کہ آپ کو چیپٹر 3 کے بارے میں سمپل ہے، اس میں ہم نے وہ تمام انوائرمنٹل فیکٹر کو دیکھا کہ جو انفورس کرتے ہیں کمپنیز کو آپس میں کراس بارڈر ٹرانزیکشن کرنے کے لیے کہ آپس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ٹیرف کو ابولش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.